برادران اہل سنت خردگان نگاہ محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگم قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا فرمایا ہے۔ وہ بندے جو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، قرب خداوندی میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اور ولی کے ہاتھ پر جو خوارق عادات معاملات ہوتے ہیں ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان سے خارق عادت اگر کوئی کام ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے، اور وہی خارق عادت کام نبی سے بعد اعلان نبوت ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور قبل اعلان نبوت ہو تو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان میں سے ایک لفظ ہے کرامت۔ ہم اور آپ آج کرامت کے تعلق سے سنیں گے اور کرامت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اگر خلاف عادت، خارق عادت یعنی ایسا کام جو عقل میں نہ آئے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامت کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے،
اور صحابہ اکرام سے بھی ہے اور بزرگان دین سے بھی ہے۔ پہلے نمبر پر کرامت کے ثبوت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور آپ کی بارگاہ کے مقرب وزیر خاص اور اپنے ولی کا تذکرہ بھی فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی تھی اور ادھر سے ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے والی تھی۔ 3 میل کی دوری پر جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے تھی تو اپنے درباریوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں لے آئے؟ تو ایک جن اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے بہت پہلے چاہیے، آپ کی مجلس صبح سے دوپہر تک لگا کرتی تھی۔ تو جن کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ اس تخت کو یمن سے لانا تھا ملک شام۔ یہ وہ جن تھا جو سب سے بڑا طاقتور تھا۔ اس نے کہا کہ مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت حاضر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پہلے چاہیے، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر کے آئے؟ قرآن نے حکایت کرتے ہوئے کہا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا کہا؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر و عیا ہو گئی کہ کرامت قرآن مجید میں بھی ہے اور اللہ نے اس کو اپنے محبوب بندے کے ذریعے ظاہر فرمایا اور پھر اس کو قرآن میں بیان بھی فرمایا۔ اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ سب سے پہلے کھڑا ہونے والا اور کہنے والا کہ آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں تخت لا کے رکھ دوں گا، یہ کہنے والا جن تھا، لیکن جس نے پلک جھپکتے ہی تخت لا کے رکھ دیا وہ اللہ کا ولی تھا۔ معلوم ہوا کہ جن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی اللہ کے ولی میں ہوتی ہے۔ اس کو ہی کرامت کہا جاتا ہے۔ جو عقل میں نہ آئے وہی بات کرامت ہوتی ہے، کیونکہ یمن سے شام تک وہ تخت لے کر کے آنا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، بلکہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا وہ تخت تھا اور 7 محلات کے اندر ملکہ بلقیس نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اتنے اندر سے لے کر کے آنا اور اتنا بڑا تخت لے کر کے آنا، اتنا وزنی تخت لے کر کے آنا، یہ ضرور کسی اللہ کے ولی کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے، اور وہ ولی آصف بن برقیہ ہیں کہ جنہوں نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت بارگاہ سلیمانی میں لا کر کے رکھ دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
جب سلیمان کی امت کے ایک ولی کی طاقت کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو غوث اعظم نے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں گئے، تبھی تو غوث اعظم نے اپنے مریدوں کی مدد فرمائی، تبھی تو غوث اعظم نے جنات پر قابو پایا، تبھی تو غوث اعظم نے جنات سے اپنے مریدوں کو چھٹوایا۔ جب سابق انبیاء کرام کے مریدوں اور ان کے امت کے ولیوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی اتنا بھاری اور وزنی تخت لا کے رکھ دیں، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی طاقت بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے یہ جو ولی ہیں حضرت آصف بن برقیہ، انہوں نے یمن سے شام کو وہ تخت ایک پلک جھپکنے میں لا کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کرامت کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ جس آیت سے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے، منگانے والا اللہ کا نبی ہے، ولی نے تو صرف حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ منگانے والا اللہ کا نبی ہے تو اللہ کے نبی کیا معجزہ بھی ظاہر ہو گیا اور ان کا اختیار بھی ثابت ہو گیا۔ نبی جب حکم فرما دے تو اس کی امت کے ولی میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ ولی سینکڑوں فرسنگ دور ایک تخت کو لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو غوث اعظم یعنی اس امت کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں ولایت کہیں اور سے نہیں بلکہ داماد رسول اللہ حضرت علی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، آپ ایک کمرے میں اور ایک محراب میں تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا کہ بے موسم پھل آپ کی بارگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں بے موسم پھل بھی آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے امت کے ولی ہیں، اور ان پر کرامت کا ظہور اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک غار میں بہت لمبا زمانہ گزارا، اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی، اور بہت لمبے زمانے کے بعد جب اٹھے تو حکومتیں چینج ہو چکی تھی، سلطنتیں بدل چکی تھی۔ اب جب اٹھے ہیں تو جسم بھی سلامت ہے اور دماغ و ذہن بھی سلامت ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو لمبا زمانہ گزارنے کے بعد بھی ان کے جسم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے جسم گلتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے ولیوں کے جسم نہیں گلتے ہیں تو پھر نبیوں کے جسم کیسے گل سکتے ہیں؟ جب نبیوں کے جسم نہیں گل سکتے ہیں تو پھر سید الانبیاء تاجدار مدینہ کا جسم کیسے گل سکتا ہے؟ اسماعیل دہلوی جو وہابی دیابنا کا سرغنہ اور امام ہے، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھا کہ جو نبی ہیں وہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتے ہیں، بلکہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور ہم تو اپنے امام کی زبان میں یوں کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی کرامتوں کا ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے بھی کرامتوں کا ظہور ثابت ہے، اور کرامت برحق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور جو کرامت کا انکار کرے وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضری لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی
طرف آج کی تاریخ منسوب ہے اور جن کے نام سے آج کی تاریخ منسوب ہوئی ہے اور اللہ نے انہیں اس تاریخ سے شہرت دے دی ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جال حق کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12ویں شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، تو ایک دن خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے اور حضور غوث اعظم سے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، تم ہماری میلاد 12ویں کو مناتے ہو، ہم نے تمہیں 11ویں عطا فرما دی ہے۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دست پاک پر بھی کرامتوں کا بہت ظہور ہوا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سراپا معجزہ بن کے آئے، اسی طرح حضور غوث اعظم تمام اولیاء کے درمیان سراپا کرامت بن کے آئے۔ آپ کے خلفاء فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم اگر کروٹ بھی لیا کرتے تھے تو کرامت کا ظہور ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا تھا اور صرف دل میں خیال ہوتا تھا تو حضور غوث اعظم سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ میں ایک خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کوئی بھی آپ سے مسافہ نہیں کر رہا تھا، کوئی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، جب بھی حضور غوث اعظم نکلتے تھے تو بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، جب بھی حضور غوث اعظم راستے پر چلا کرتے تھے تو لوگ جوک در جوک آ کر کے مسافہ کیا کرتے تھے، لیکن آج حالت کچھ الگ تھی۔ حضور غوث اعظم جا رہے تھے، میں ساتھ میں تھا تو کوئی بھی مسافہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی متوجہ نہیں ہو رہا تھا، دکاندار اپنی دکان میں مشغول تھا، روڈ پہ چلنے والا چلنے میں مشغول تھا، کدھر جانے والا جانے میں مشغول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کیا بات ہے کہ غوث اعظم سے کوئی مسافہ نہیں کر رہا ہے۔ فرماتے اتنا خیال آنا تھا کہ اتنی دیر میں اتنا ازدحام اور بھیڑ ہو گئی کہ غوث اعظم سے اس بھیڑ نے مجھے بھی دور کر دیا۔ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ آپ کے خلیفہ آپ کے مرید دور ہوئے تو اب دل میں پھر خیال آیا، اس سے تو پہلے ہی اچھے تھے کہ حضور غوث اعظم کے قریب تو چل رہے تھے۔ یہ خیال آیا تو پھر اتنی اسنا میں جتنی بھیڑ تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اب وہ قریب آ گئے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں دیکھا، ان کی نگاہوں کو دیکھا، کہا سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے قلوب دل میری مٹھی میں دے دیے ہیں، میں جب چاہتا ہوں ان کے قلوب کو آزاد کر دیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دل پذیر کرامت ہے کہ آپ کی مٹھی میں لوگوں کے دل دے دیے گئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سراپا کرامت اور بے شمار کرامت کے مالک، آپ سے ایسے خوارق عادات کرامت کا ظہور ہوا کہ لوگ سنیں تو حیرت میں پڑ جائیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور مالک و مختار بھی بنایا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک صاحب ملے اور حضور غوث اعظم سے کہا کہ حضور میں آپ کے استاد کی بارگاہ میں گیا تھا، شیخ حماد بن مسلم دباس کی بارگاہ میں گیا تھا اور ان سے میں نے کہا کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں تجارت کے لیے چلا جاؤں۔ شیخ حماد نے فرمایا کہ اس سال تم تجارت کرنے مت جانا، ورنہ تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب یہ بات عرض کی تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے تاجر تم جاؤ تجارت کرو، نہ ہی تمہارا مال لوٹا جائے گا اور نہ ہی تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اب یہ تاجر جب اسے ضمانت ملی حضور غوث اعظم سے تو یہ تجارت کے لیے نکل گیا، ملک شام پہنچا، تجارت کر کے واپس آ رہا تھا کہ اس کے پاس 1000 دینار تھے۔ 1000 دینار کو لے کر کے راستے میں ایک سرائے میں رکا، وہاں کھانا کھایا اور وہیں پر یہ 1000 دینار کی تھیلی بھول گیا۔ وہاں سے چلا اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور سو گیا۔ خواب دیکھتا ہے کہ
کہ خواب میں اس کے قافلے کو لوٹ لیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ جیسے ہی اچانک یہ بھیانک خواب دیکھ کے آنکھ کھلتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میرے 1000 دینار کی تھیلی ایک سرائے میں رہ گئی ہے۔ اب یہ دوڑتا ہوا جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دینار کی تھیلی بھی سلامت ہے۔ تھیلی کو اٹھایا اور دوڑتا ہوا قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اب سوچنے لگا کہ پہلے کس کی بارگاہ میں جاؤں، شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں یا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں؟ تو دل نے فیصلہ کیا شیخ حماد کی بارگاہ میں چلو کہ وہ استاد ہیں اور بڑے بھی ہیں، بزرگ ہیں۔ ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد سارا قصہ سنا دیا کہ شیخ حماد کی بارگاہ میں قصہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ شیخ حماد نے کہا جاؤ غوث اعظم کو یہ قصہ سنا دو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا غوث اعظم نے اسے خواب میں تبدیل فرما دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سارا قصہ بیان کیا کہ حضور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میں نے خواب دیکھا، میرے دینار چھوٹ گئے تھے لیکن جب میں پہنچا تو مجھے دینار بھی مل گئے تھے۔ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہونا تھا جو شیخ حماد نے بتایا تھا، لیکن اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے کہ جو ریئل میں ہونا تھا اسے میں نے خواب میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر جس کا نام غالب تھا حاضر ہوا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر کے کہا کہ حضور دعوت قبول کرنا آپ کے نانا کی سنت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت قبول کریں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ فرمایا اور تھوڑی دیر بعد توقف کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری دعوت پہ ضرور آئیں گے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت پر دعوت میں پہنچے۔ دعوت میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگایا گیا۔ بغداد کے بہت بڑے بڑے علماء وہاں حاضر تھے، بہت بڑے بڑے چوٹی کے علماء حاضر تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روب و دبدبا بغداد کے علماء پہ بنا رہتا تھا، اور کیوں نہ بنا رہے کہ حضور غوث اعظم سید الاولیاء ہیں، حضور غوث اعظم سید العلماء ہیں، سید المفسرین ہیں، سید المحققین ہیں۔ غوث اعظم صرف ولی نہیں بلکہ ولی گر بھی ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے ولایت بٹتی بھی ہے، آپ کی بارگاہ میں ولایت چھین بھی لی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہنچے دسترخوان سجایا گیا، کھانا لگایا گیا۔ اب صاحب خانہ نے ایک ٹوکرا سامنے لا کر کے رکھ دیا اور ٹوکرا لا کر کے رکھا اور حضور غوث اعظم سے عرض کیا کہ حضور کھانا تناول فرمایا جائے۔ حضور غوث اعظم نے کچھ نہیں فرمایا، آپ نگاہیں نیچی کیے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں اٹھائیں، اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا اور فرمایا اس ٹوکرے کو کھولو۔ جب ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں اسی تاجر غالب کا ایک بیٹا تھا جو اپاہج تھا، مفلوج تھا، جو لنجا بھی تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اب تو صحیح ہو کر کے سلامتی کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو لنجا اور لنگڑا بیٹا تھا وہ بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب اس مجلس میں شور برپا ہو گیا، لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر کھانا تناول کیے آپ اپنے مکان پر تشریف لے آئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار کرامات کے مالک، اور آپ کی کرامتوں کا ظہور جب جو چاہتا، جس کا دل چاہتا تھا کرامت کا ظہور ہو جایا کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرامتوں کا ظہور ہوا، اولیاء اکرام سے بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں کرامت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جادو ٹونا کر دے، کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی کالا جادو دکھا دے تو آپ اسے کرامت کہنے لگیں۔ بہت سے جوگیوں کو دیکھا ہوگا، بہت سے گندے لباس والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں چھوارے آ جاتے ہیں، ہاتھ ایسے کرتے ہیں کھجوریں آ جاتی ہیں۔ کرامت کا معیار سمجھ لیجئے، کرامت یہ نہیں کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے دکھائی جائے، بلکہ شریعت میں کرامت اسے کہا جاتا ہے جب امت کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کا ولی کرامت دکھا کر کے ضرورت پوری کرتا ہے۔ جب معجزات کو لوگ نہیں مانتے ہیں تب اللہ کا ولی کرامت کے ذریعے معجزات کو منواتا ہے۔ تو
تو کرامت ضرورت پر دکھائی جاتی ہے، بے ضرورت پر نہیں دکھائی جاتی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے اگر ہوا میں چھوارے کھجورے لے آئے تو یہ مت سمجھنا یہ ولی ہے اور یہ کرامت دکھا رہا ہے، کیونکہ ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں اور کرامت اسی وقت دکھاتے ہیں جب امت کو ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔